ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، غور کیجئے، اہل علم نے وہ نقطہ بتایا، کتا کسی کو گالی دینا ہو تو ہم کہتے ہیں کتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کتا ایک حقیر مخلوق ہے ہماری نظروں میں، لیکن اللہ اکبر، اہل کہف جو اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف جو غار میں جا کر چھپے، ان کے ساتھ یہ کتا بھی تھا، ایک کتا بھی تھا۔ جب غار میں جا کر وہ چھپے تو وہ ایک پہرے دار کے طور پر، محافظ کے طور پر غار کی چوکھٹ پہ پیر پھیلائے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید میں اس نے جگہ پائی۔ اللہ جہاں اپنے ان موحد بندوں کا ذکر کرتا ہے جو توحید کی حفاظت کے لیے غار میں جا کے چھپ کے سو گئے، وہیں اللہ ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کا بھی خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے۔ قیس بن قبیصہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں مدینے سے باہر رہتا تھا، مدینہ آیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے اچھی صحبت نصیب کر دے، اچھا ساتھی نصیب کر دے۔ فرماتے ہیں اس دعا کی بدولت مدینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحبت کا شرف عطا کیا۔ حضرات، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت ہمیں بہت کچھ عطا کرتی ہے، بہت کچھ۔ کیا چیز ملتی ہے ہمیں، کیا اعزازات ملتے ہیں؟ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں مقامات بلند کا مستحق بناتی ہے۔ ہم شاید اتنے نیک نہیں رہیں گے، لیکن نیک لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ ان کے مقامات کا مستحق ہمیں بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاس قانون یہ، المرء مع من احب، حدیث ہے المرء مع من احب، قیامت کے روز آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت ہمیں مقامات بلند کا مستحق بنا دیتی ہے۔ ہم اتنے نیک نہ ہوں گے جتنے وہ ہیں، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے اللہ ہمارے مراتب بلند کر دے گا۔ ذرا ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، غور کیجئے، اہل علم نے وہ نقطہ بتایا، کتا کسی کو گالی دینا ہو تو ہم کہتے ہیں کتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کتا ایک حقیر مخلوق ہے ہماری نظروں میں، لیکن اللہ اکبر، اہل کہف جو اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف جو غار میں جا کر چھپے، ان کے ساتھ یہ کتا بھی تھا، ایک کتا بھی تھا۔ جب غار میں جا کر وہ چھپے تو وہ ایک پہرے دار کے طور پر، محافظ کے طور پر غار کی چوکھٹ پہ پیر پھیلائے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید میں اس نے جگہ پائی۔ اللہ جہاں اپنے ان موحد بندوں کا ذکر کرتا ہے جو توحید کی حفاظت کے لیے غار میں جا کے چھپ کے سو گئے، وہیں اللہ ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کا بھی خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اہل علم نے کہا کہ دیکھو کتا جیسی حقیر مخلوق، لیکن اس نے اللہ والوں کی صحبت اپنائی، اللہ کے کلام میں اس نے جگہ پالی، اور قیامت کی صبح تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ نیک لوگوں کی صحبت اگر کتے کی قسمت کو اس قدر سنوار سکتی ہے، سوچو ہم اور آپ، ہم جیسے گنہگار۔ حضرات، کل روز قیامت کوئی رشتہ نہ ہوگا، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، دوست کے لیے اجنبی بن جائے گا۔